بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آئیے سنتے ہیں آج کی بابرکت بات۔ آج کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن پاک کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی مت ڈالو۔ تفسیر نمبر 1، تفسیر ابن کثیر میں ہے حبل اللہ سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، تفسیر مزری میں ہے امت کو حکم دیا ہے کہ دین کے معاملے میں متحد رہیں ورنہ تفرقہ ذلت کا باعث بنے گا۔ نمبر 3، روح المعانی میں ہے قرآن و سنت کی پیروی اتحاد کا ضامن ہے اور فرقہ بندی شیطان کی چال ہے۔ نمبر 4، تفسیر خازن میں ہے اللہ تعالی نے جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم فرمایا اور اختلاف کو منع فرمایا۔ نمبر 5، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امت کی عزت قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور ایک رہنے میں ہے۔ آج کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ وضاحت نمبر 1، شرع نبوی میں ہے یہ حدیث امت کو بھائی چارے، تعاون اور اخوت کی تعلیم دیتی ہے۔ نمبر 2، فتح الباری میں ہے ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ اسلام کی بنیاد اخوت اور مساوات پر ہے۔ نمبر 3، مرکات شرح مشکات میں ہے مسلمان کا حق یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ نمبر 4، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظلم نہ کرنا، مدد نہ چھوڑنا اور حقیر نہ سمجھنا دراصل ایمان کی تکمیل ہے۔ نمبر 5، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں دین کی اصل بنیاد ایثار اور بھائی چارے کی ہے، یعنی بھائی کی عزت کرنا ہے۔ آج کا قول، حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ وضاحت نمبر 1، کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زبان انسان کے اندر کے حال کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 2، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان دل کا ترجمان ہے، اچھا دل اچھی زبان پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، مواعظ حسنہ میں ہے زبان کا قابو انسان کی عزت اور بد زبانی اس کی ذلت ہے۔ نمبر 4، حکماء اسلام نے کہا عقل مند کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے کمالات اور عیوب یعنی عیب سب سے پہلے اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، یہ تھی آج کی بات قرآن و حدیث اور اقوال کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد، اخوت اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نے کے بعد